نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کے آغوش میں جانا ہے. آج جو ہم نے عنوان خطاب موت کو چنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے، چونکہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک 40ویں کے پروگرام ہے، ایک تعزیتی اجلاس ہے، اسی لیے ہم نے اس چند منٹ کی گفتگو کے لیے موت کو چنا ہے. معزز سامعین کرام، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایک ایسا مسلم الثبوت بات ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں بسنے والے کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک کے لوگوں سے جب موت کے بارے میں کوسچن کریں گے تو اس کا آنسر ہوگا ایس. آپ کسی یہودی کو آپ لیجئے اور ان سے کوسچن مارک پوچھئے کہ عزیر کو آپ کیا مانتے ہو، تو اللہ کے قرآن کی زبان میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اپنے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرما دی ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ جس اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اس اللہ کے لیے یہودی حضرات عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. خدا کی خدائی پر لوگوں نے اعتراض کر دیا ہے، رسول کی رسالت پر لوگوں نے انگلی رکھ دی ہے، اولیاء اعظام کی طاقت و پرواز پر لوگوں نے چینی گوئیاں کر دی ہے، لیکن کیا مجال کی موت پر کوئی انگلی رکھ سکے. موت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے آپ کوسچن کریں گے کہ اے یہودی ذرا یہ تو بتا، کیا تجھے اس دنیا سے جانا ہے، کیا تجھے موت آنی ہے، کیا تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، تو فوراً اس کا جواب ہوگا بلا کسی چونچرا کے وہ کہے گا ہاں مجھے اس دنیا سے جانا ہے، میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ایک مقررہ وقت گزار کر کے اس دنیا کو خیرات بات کر کے الگ دنیا میں چلا جاؤں گا. کسی عیسائی کو آپ بلائیے، اس عیسائی سے سوال کیجئے اے عیسیٰ کے ماننے والے ذرا یہ تو بتا، کیا تجھے موت آنی ہے یا تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، کیا دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ اس عیسائی
برائی کا جواب ہوگا نہیں نہیں، مجھے موت آنی ہے، میں موت کے آغوش میں جاؤں گا اور اس دنیا کو خیر آباد کر کے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا۔ کسی ہندو بھائی کو لیجئے اور ان سے کوسچن کیجئے، اے میرے ہندو بھائی یہ ذرا یہ تو بتائیے، کیا تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو اپنے ماں کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارے گا؟ کیا تو اپنے آنے والی پیڑھیوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ تو اس ہندو بھائی کا جواب ہوگا نہیں میرے بھائی، ہم کو تو اس دنیا سے جانا ہے، جو مجھے وقت ملا ہے، جو مجھے ٹائم ملا ہے، جو مجھے ساتھ ملا ہے، اس وقت کو گزار کر کے، اس ٹائم کو گزار کر کے مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا سے جا کر کے کسی الگ دنیا میں چلے جانا ہے۔ کسی مسلمان کو لیجئے اور اس مسلمان کو سوال کیجئے، اے مسلمان ذرا یہ تو بتا، کیا تیرے اللہ نے، کیا تجھے پیدا کرنے والے خدا نے اس دھرتی پر تجھے ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے؟ اس دنیا پر تو، اس دنیا میں تجھے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس مسلمان کا جواب ہوگا نہیں نہیں، میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، ایک مقررہ وقت کے لیے آیا ہوں، وہ وقت گزار دوں گا، اس کے بعد موت کا فرشتہ آئے گا، میری روح قبض کرے گا، میری روح اور جسم سے جدا ہو جائے گی اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پہلے کر سکیں گے اور نہ وہ بعد میں کر سکیں گے۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا، بلا کسی چوچرا کے اس دنیا سے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، موت کے بارے میں کسی کو اسمنجک نہیں ہے، موت کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو اٹل فیصلہ ہے، جو حقیقت فیصلہ ہے، اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں کوئی شادی ہو تو اس شادی کی تیاری ہم کتنے زور و شور سے کرتے ہیں، کتنے دنوں پہلے اس تیاری شروع کر دیتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، آئیڈیاز لگاتے ہیں، گھر والے جمع ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کسی طرح اس شادی کو کامیاب کیا جائے، کسی طرح اس فنکشن کو کامیاب کیا جائے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، جو یہ شادی ہے کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں، فاولئک ھم الخاسرون، تو اے ایمان والو جان لو کہ تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، تم نقصان اٹھانے والے میں ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، ہم جس اولاد کی محبت میں شادی کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس محبت کو اللہ کا قرآن ہمیں گھاٹے کا سودا بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں گھاٹے کا سودا بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم موت سے کتنے دور ہو چکے ہیں، موت سے ڈر نہیں رہے ہیں، موت سے خوف نہیں کھا رہے ہیں، موت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں میں لطفت ہے، اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، اچھائیوں والا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقین جان لیجئے، جس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں، جس پیغمبر کے ہم فالوورز ہیں، جس پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ پیغمبر ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے زبان پر، ان کے دل میں ہمیشہ موت کا خیال رہا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ ہمیشہ موت کو ذکر کرنے کی ترغیب اور تلقین کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، کل میدان محشر ہوگا، میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں جان رہا ہوگا، ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، بیٹی ماں کو جاننے سے منع کر رہی ہوگی۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی سے بدن تپ رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے ہم کراہ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، تمام پیغمبروں کے پاس جب ہم جائیں گے، تمام پیغمبروں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں گے، آدم علیہ السلام کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، آنسو بہائیں گے،
اور عرض کریں گے آدم علیہ السلام آپ پوری دنیا کے باپ ہیں، پوری دنیا آپ کو اپنا باپ سمجھتی ہے، پوری دنیا آپ کو اپنا باپ کہتی ہے، اے میرے باپ آپ مجھے بخشوا لیجئے، اس میدان محشر کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوگا۔ ابراہیم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے ابراہیم تو جب تو آگ میں گیا تھا تو اللہ نے تجھ پر نار کو گلزار کر دیا تھا، آگ کو پھول بنا دیا تھا، اے ابراہیم ذرا آج ہم اس پریشانی میں ہیں، اس پریشانی سے ہمیں نجات دلا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسماعیل کے پاس جائیں گے، اسماعیل کا بھی یہی جواب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوگا۔ تمام پیغمبروں کے بارگاہوں میں جائیں گے، تمام پیغمبر یہی کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میدان محشر میں جب تمام لوگ آپ کو دھتکار دیں گے، جب تمام لوگ آپ کو اپنے در سے ہٹا دیں گے، تو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرتی ہے، ایک بچہ جس طرح غائب ہو جاتا ہے، بچے کی تلاش میں ماں جس طرح ادھر ادھر جاتی ہے، ادھر ادھر پھرتی ہے اور اپنی چین کو، سکون کو غارت کر دیتی ہے اس بچے کی تلاش میں، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، موت سے ڈرتے رہیے، خدا کی قسم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے موت کو یاد رکھیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، زبان چل رہی ہے، چلتے پھرتے انسان کو جب چاہے خدا موت کے آغوش میں لے سکتا ہے۔ ابھی ہماری زبان چل رہی ہے، ابھی خدا چاہے تو ہماری زبان سوکھ جائے اور ہم موت کے آغوش میں چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، موت کو یاد کریں۔ اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو گناہوں سے بھی بچیں گے، بے حیائیوں سے بچیں گے، بدعمالیوں سے بچیں گے، برے کام کرنے سے بچیں گے۔ یقین جان لیجیے، اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو ان تمام خرافاتوں سے دور رہیں گے، اور اگر موت سے نہیں بچنے کے تلقین کرتے ہیں، بچنے کے آئیڈیاز نہیں لگاتے ہیں، تو یقین جان لیجیے ہم گناہوں میں لت پت ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ جو چند منٹ کی گفتگو کی ہے، اللہ کرے کہ آپ کی دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے۔ پھول کی زیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں یہ گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔